اور مجھے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا. سب باتیں یہ یاد رکھنے کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی برکات سے ہمیں مستفید فرمائے. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ میں جب روضہ اقدس پر حاضر ہوتا ہوں تو لوگ تو بالکل معاہدہ شریف کی جو جالیاں ہیں، جالیوں کے قریب تک پہنچ جاتے ہیں اور جا کر وہاں سلام عرض کرتے ہیں. مجھے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی. تو ہمیشہ میں نے دیکھا والد ماجد کو کہ وہ روضہ شریف کے سامنے جو ایک ستون ہے، اس ستون کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. آگے اور لوگ ہوتے تھے، پیچھے کھڑے ہوتے تھے. تو فرمانے لگے کہ ایک دن کہ مجھے اپنے دل میں خیال آیا کہ دیکھو یہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کو بالکل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے پاس تک جانے کی جرت ہو جاتی ہے اور وہاں جا کر سلام عرض کرتے ہیں. میرے قدم آگے نہیں بڑھتے، میرے قدم آگے نہیں بڑھتے، جالیوں کی طرف آگے نہیں بڑھتے. تو میں سوچتا تھا کہ یہ ایک میری شاید سنگ دلی کی علامت ہے، قساوت قلب ہے کہ میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں پاتا. یہ خیال آ رہا تھا سلام عرض کرتے ہوئے. تو ہم سے فرمایا کہ اسی وقت ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی آواز، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے. آواز آئی، کہنے والا کہہ رہا ہے کہ جو شخص ہماری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ ہمارے قریب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چاہے جسمانی طور پر دور ہو، اور جو ہماری سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ ہم سے دور ہے، چاہے وہ ہماری جالیوں سے چمٹا ہوا ہو. یہ جملہ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ میں نے ایسی آواز محسوس کی کہ یہ کہا جا رہا ہے. نہیں بلکہ اس میں یہ تھا کہ کہہ دو، یعنی لوگوں سے کہہ دو کہ جو ہماری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ ہمارے قریب ہے، چاہے دور ہو، اور جو ہماری سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ ہم سے دور ہے، چاہے ہماری جالیوں سے چمٹا ہوا ہو. تو فرماتے تھے کہ چونکہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ کہہ دو، لوگوں سے کہہ دو، تو حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ جلسوں میں، تقریروں میں ماشاءاللہ یہ بات پہنچایا کرتے تھے، کیونکہ حکم دیا گیا تھا کہ کہو، کہہ دو لوگوں سے. لیکن اپنا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ یہ فرماتے تھے کہ ایک زائر کو جو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا تھا، اس کو یہ آواز آئی، ایک زائر کو یہ آواز آئی. تو چونکہ کہہ دو کا حکم دیا گیا تھا اس واسطے بیان کرتے تھے، لیکن اپنی طرف نسبت نہیں کرتے تھے. ہمیں ذاتی طور پر بتایا کہ یہ خود ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. یہ تو پیار دوستو بھائی، آپ نے واقعہ سنا ہے. شفیع لوگوں کو کہہ دو کہ جو میری سنتوں پہ عمل کرتا ہے تو وہ میرے بہت قریب ہے، چاہے میری جالیوں کے قریب آئے یا نہ آئے، اور جو میری سنتوں پہ عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے بہت دور ہے، چاہے وہ میرے روزے کی جالیوں کو بھی آ کر چمٹ جائے. تو حضرت مفتی صاحب کی آپ آج سے دیکھیں کہ آپ اس واقعے کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتے تھے، بلکہ یوں کہتے تھے کہ ایک زیارت کرنے والے کو دوران زیارت یہ آواز آئی کہ تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچا. تو میرے بہت عزیزو بھائیو، نسبت بہت بڑی چیز ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اللہ کے نبی سے پیار، اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنانا، یہی چیزیں ہمیں اللہ کے رسول کے قریب کرنے والی ہیں. اور آج ہمارے اندر یہ رواج ختم ہو چکا ہے. سنت کو ہم کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، کوئی فرض واجب تھوڑی ہے، سنت ہی تو ہے، یہ کہہ کر ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ کی گاڑی میں سے صرف 10 روپے کی ہوا ٹائر میں سے نکل جائے تو آپ کی گاڑی وہیں پہ رک جاتی ہے، اور آپ کو مجبور ہو کر گاڑی کے ٹائر میں ہوا
ڈلوانا پڑتی ہے، چاہے گاڑی کی قیمت 50 کروڑ روپے بھی ہو، لیکن وہ 10 روپے کی ہوا کے نہ ڈلنے کی وجہ سے وہ روڈ کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کی اتنی مہنگی گاڑی 10 روپے کی ہوا پر نہیں، 10 روپے کی ہوا کے بغیر نہیں چل سکتی، تو یہ جو اتنا بڑا دین ہے، یہ بھی میرے نبی کی سنتوں کے بغیر اس کو چلانا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اگر چلے گا تو دھکے کھا کھا کے چلے گا، اگر چلے گا تو دھکے سٹارٹ چلے گا، لیکن میرے نبی کی سنتیں وہ ہیں، اس پورے دین کو مکمل اور اکمل کرنے والی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔